بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وہ آپ کو معلوم ہے کہ نکاح کے ارادے کے سلسلے میں تھا کہ نکاح کے ارادے کے آداب میں ہے کہ جب کوئی شخص نکاح کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نماز پڑھے اور یہ دعا پڑھے جو آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے. اس کے علاوہ جو ہے 5ویں امام کے زمانے میں ایک واقعہ تھا جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک شخص نے آ کے کہا کہ فلاں نے اپنی شادی گرم ہوا میں اور دن میں کی. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے درمیان جو ہے وہ اتحاد و اتفاق رہے گا, ان کے اندر جدائی ہو جانے والی ہے. چنانچہ چند دنوں کے بعد طلاق ہو گیا, دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے. دوسری معتبر حدیث میں منقول ہے کہ شوال کے مہینے میں نکاح کرنا اچھا نہیں ہے. شوال کا مہینہ یعنی رمضان کے بعد کا مہینہ, یعنی یہی جو چل رہا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ہے وہ ذیقات کے مہینے میں ہمارے یہاں کہا جاتا تھا کہ ذیقات میں نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ گاؤں میں ذیقات کو خالی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. کہا جاتا تھا خالی کے مہینے میں اس لیے نہیں کرنا کہ جو ہے وہ کیا ہے گود بھی خالی رہتی ہے. یہ عورتوں کی شریعت تھی. ذیقات کو گاؤں میں دیہات میں خالی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. جیسے یہ عید کا مہینہ اگلا خالی کا کہا جاتا تھا. وہ اس لیے بھی کہ کہتے تھے جب خالی کا مہینہ ہے اس میں جو ہے وہ نکاح نہیں کرنا چاہیے. اگر نکاح ہوگا تو انسان کی زندگی کیا خالی خالی رہے گی, اولاد نہیں ہوتی ہے. ایسا لوگ کہتے تھے. اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا تھا بھائی ایسی کیا دلیل ہے کہ خالی میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے ذیقات کے مہینے میں, تو کہتے تھے چونکہ جو ہے وہ عائشہ کی شادی خالی میں ہوئی تھی اس لیے اللہ نے ان کو کیا ہے اولاد نہیں دی تھی, اس لیے اب جو ہے وہ ہم لوگ بھی خالی میں نہیں کریں گے. جبکہ کوئی یہ پوچھے ان سے کہ صرف عائشہ کی شادی تو ہوئی نہیں تھی, رسول اللہ کی شادی انہی سے ہوئی تھی, وہ بھی تو ان کو تو اولاد دی اللہ نے. سمجھ رہے آپ؟ تو اس کا مطلب یہ افواہ ہے, افواہوں پہ دھیان نہ دیجیے. شریعت میں بھی افواہیں بہت ہیں, اس لیے سب سے بہتر کیا ہے کہ خالی میں ہو سکتی ہے. اور خالی میں تو جناب معصوم قم سلام اللہ علیہ کی ولادت ہے, جناب امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت ہے. سمجھے جی ہاں, پہلی اور 11 دونوں جو ہے وہ کیا ہے, اس کے بعد 25 ذیقات جو ہے وہ زمین کا فرش بچھایا اللہ نے. سب مبارک تاریخیں ہیں. کچھ تاریخیں ہیں کہ جن میں جو ہے وہ شہادت 23 ہے 29 ہے, یہ سب شہادت تاریخیں. ٹھیک ہے, اس میں نہ کریے آپ, اور نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ سب افواہ ہے. اب یہاں پر جو شریعت کہہ رہی ہے حدیث ہے وہ بھی معتبر حدیث ہے کہ شوال کے مہینے میں کیا ہے نکاح کرنا اچھا نہیں ہے. جبکہ ابھی ہم جانتے کہ ابھی ہم گئے تھے مسافرت پر, تو کئی ایک شادیاں تھیں شوال میں, اور ایک ہم بھی نکاح پڑھ کے آئے ہیں شوال میں. ہم کو بھی نہیں پتا تھا یہ, ہم بھی ایک نکاح پڑھ کے آئے ہیں, ابھی آنے سے ایک دن پہلے نکاح پڑھ کے آئے ہیں. اللہ رحم کرے. جبکہ جو ہے وہ حدیث معتبر میں کہ شوال میں نکاح کرنا اچھا نہیں ہے. آپ کی باتیں بعد میں سنیں گے, بل یہ تمام کر لیں. حدیث معتبر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص قمر در عقرب میں نکاح یا زفاف اور ہم بستری کرے اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. اسی لیے ہمارے ہاں جب تاریخیں دیکھی جاتی ہیں, منگنی اور رشتہ طے ہوتا ہے لڑکے اور لڑکی کا, تو عالم کو بلایا جاتا ہے, ایک سمجھدار آدمی کو بلایا جاتا ہے جو یہ دیکھ سکے جنتری میں, جو یہ دیکھ سکے تحفۃ الاباء میں, جو یہ دیکھ سکے کیلنڈر میں کہ کون سی تاریخ اچھی ہے. بہت ساری تاریخیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک لحاظ سے اچھی ہوتی ہے, مثلا 17 اور 18 ذی الحج بہترین, 19 ذی الحج جو ہے بہترین تاریخ ہے, لیکن ہو سکتا ہے قمر جو ہے وہ کیا عقرب میں ہو, یعنی چاند کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے وہ سایہ آ جاتا ہے. وہ اس وقت جو ہے وہ کیا ہے وہ نحوست کا وقت سمجھا جاتا ہے, یعنی چاند جو ہے وہ کیا ہے بعض دفعہ سایہ اور غروب میں چلا جاتا ہے, اور جو ہے وہ عقرب جو ہے کیا وہ منحوسیت کی نشانی سمجھی جاتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی قمر در عقرب, اس لیے اس میں شادی نہ کریے. عقرب سے باہر نکل جائے یہ چاند تب جو ہے وہ شادی کی جانی چاہیے. امام فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے قمر در عقرب میں شادی کی جائے یا ہم بستری کی جائے اور شب زفاف منائی جائے, سہاگ رات کی جائے, تو اس کا انجام اچھا نہیں. اسی لیے احتیاط کی جاتی ہے ہمارے ہاں الحمدللہ, اس پر ابھی احتیاط ہے. ایک اور مسئلہ ہے, اس کو جلدی سن لیجیے. دوسری روایت میں منقول ہے, اس پر بھی عمل کیا جاتا ہے جو آگے ہم بیان کر رہے ہیں. دوسری روایت میں منقول ہے کہ جو شخص تحت الشعاع میں نکاح یا زفاف کرے وہ یاد رکھے اس کا جو نطفہ منعقد ہوگا وہ خلقت تمام ہونے سے پہلے ساقط ہو جائے گا. یہ کیا ہے تحت الشعاع؟ کیا ہے تحت الشعاع؟ کہتے ہیں کہ عربی مہینے کا جو ہے وہ کی جو لاسٹ ڈیٹس ہیں وہ کیا ہے وہ تحت الشعاع میں چلی جاتی ہے. یعنی ہر عربی مہینے کا جو 25-26 کے بعد جو 3-4 دن بچتے ہیں ان میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے تحت الشعاع میں.
یعنی یہ بھی وہی ہے کہ ایک ایسا جو ہے وہ کیا ہے خاکہ تیار ہوتا ہے آسمان کے اوپر کہ جس میں جو ہے وہ کیا ہے نئے جوڑے کے لیے وہ مناسب نہیں ہوتے ہیں، اور خاص طور سے جب جو ہے وہ نئی شادیاں ہوں گی، نئے جوڑے ہوں گے، تو ایسی صورت میں کیا ہے میاں بیوی ایک ساتھ ہوں گے، اور اس کے بعد جب نطفہ منعقد ہوگا اور جو ہے وہ ایک نزدیک ہوں گے، تو روایت کہتی ہے کہ ایسی صورت میں وہ بچہ جو ہے وہ کیا ہے کمپلیٹ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ یا تو جو ہے وہ ناقص پیدا ہوگا یا کیا ہے ساقط ہو جائے گا، یعنی خود سے جو ہے وہ کیا ہے ضائع و برباد ہو جائے گا۔ اس پر بھی ہمارے یہاں ماشاءاللہ عمل ہے کہ 25 تاریخ کے بعد کسی عربی مہینے کی تاریخوں میں شادیاں عام طور سے نہیں ہوتی، مگر یہ کہ مجبوری ہو، مگر یہ کہ کوئی مثلا جو ہے وہ وصیت ہو جائے، کسی کو مثلا جو ہے وہ آخری وقت ہو، صحرا دیکھنا ہو، آرزو ہو، وہ ایسا ہوتا ہے۔ 5 منٹ 53 سیکنڈ ہوئے ہیں، ابھی تھوڑا اور رکیے، 5 منٹ اور بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 5 منٹ درم کاٹ دیں گے۔ تو عرض کرنا کہ صاحب جو ہے وہ سمجھ گئے کہ نہیں، عربی مہینے کے آخری تاریخوں میں 3-4 دن جو آخری بچتے ہیں ان میں نکاح اور جو کیا ہے ہنی مون وغیرہ مصری وغیرہ جو ہے وہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے صحیح نہیں، اس لیے کہ جو بچہ پیدا ہوگا یا تو وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، بچہ پوری طریقے سے وہ صحیح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ہینڈی کیپ وغیرہ ہوتے ہیں بچے ایسے، یا یہ کہ خود سے وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اتنا جو ہے وہ رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے تاریخوں میں کر لیں یا بیچ میں کر لیں، ٹھیک ہے۔ یا اچھا عام طور سے عربی مہینوں میں زیادہ جو مناسبتیں ہیں ولادتوں کی وہ پہلے ہی ہیں یا بیچ میں ہیں، اگر آپ دھیان دیجیے تو، ہے نا، 20 سے پہلے تک ہو جاتی ہیں، مگر یہ کہ 2-1 مہینے ایسے ہیں جیسے رجب کا مہینہ ہے کہ 27 ادھر بعثت کی تاریخ آگے جا کر کے رجب کے 27 ہے نا، یا جو ہے وہ 24 رجب کی، یہ سب جو اچھی مہینے 22 ہے نا، لیکن جو ہے وہ آپ اگر اور ایک مہینہ ڈھونڈے تو صرف آتا ہے آپ کا ذی الحج کا مہینہ، اگلے مہینے کے بعد والا مہینہ۔ اس میں کیا ہے کہ صاحب جو ہے وہ 18 ذی الحج، پھر 19 ذی الحج، یہ سب اچھی ہی ہیں، پھر جو ہے وہ 22 ذی الحج کو آیت تطہیر کا نزول ہے، پھر آگے آ جائے 24 ذی الحج عید مباہلہ ہے، بس یہی میرے خیال سے 2 مہینے میری نگاہ میں کہ جو رجب اور ذی الحج یہی ہے کہ جو 20 تاریخ کے بعد جو ہے جن میں کچھ تاریخیں آپ کو اچھی مل جاتی ہیں، وہ اللہ زیادہ تر جو مہینے ہیں وہ کیا ہیں، وہ 20 سے پہلے سب اس میں اچھی تاریخیں ہیں، ان میں آپ کر لیجئے۔ سمجھ گئے ہو تو صلوات پڑھ دیجئے۔ ایک چھوٹی سی روایت اور پڑھ دیتے ہیں، 10 منٹ سے پہلے چھوڑ دیتے ہیں، آگے 2 روایتیں باقی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام آج کا دن قربان بھائی غور سے سنیے، جمعے کا دن منگنی اور نکاح کا دن ہے۔ آج کا دن کیا ہے؟ منگنی اور نکاح کا۔ جب بھی شادی کی پہل کرنا ہو امیر علی بھائی، اپنے بیٹے کے انشاءاللہ آپ منگنی اور نکاح کی بات کریے گا تو جمعے کے دن کریے گا۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نکاح میں مومنوں کو بلانا، کس کو؟ مومنوں کو بلانا، ان کو کھانا کھلانا اور عقد نکاح سے پہلے خطبہ پڑھنا سنت ہے، یہ سب جانتے ہیں اور عام طور سے ہوتا بھی ہے۔ آپ لوگ متوجہ اس لیے کیا تھا کہ آپ لوگ بھولیے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کام جمعے سے گفتگو شروع کیجیے گا تاکہ اللہ جو کیا ہے اس نکاح کو، اس شادی کو آپ کے لیے بھی، آپ کے اولاد کے لیے بھی مبارک کرا دے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلامی تہذیب کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے اعمال کو پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے امام کو ہمارے اعمال سے راضی فرمائے، امام کے ظہور میں تعدیل فرمائے، ہم سب کو ان کے مخلص اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔